السلام علیکم زید بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا مجھے کفایت اللہ صاحب کی ریسرچ پر اور وہی عمران صفدر صاحب کو میں نے سنا تھا اور زبیر صاحب کو بھی سنا تھا 2812 کے موضوع پہ, تو اس پہ ان کے تو تحقیق پہ کچھ سوال تھے. تو پہلے تو سب سے پہلے زبیر صاحب آپ نے 2812 والی حدیث دیکھ چکے ہو, ویڈیو دیکھ چکے ہو ہاں 1 گھنٹے والی شیخ کی؟ ہاں سب وہ دیکھ چکے, ہاں زبیر صاحب کا اوکے. بھی دیکھے, عمران صفدر صاحب کا بھی دیکھے. تو اس میں سب سے پہلے یہ عمران صفدر صاحب نے, زبیر صاحب نے یہ بات بولی تھی کہ جو 2812 میں یہ جو فریز ہے کہ جنت کی طرف بلائیں گے زبیر سے آپ کی کون مراد ہے؟ زبیر سے کیا مراد لے رہے ہیں آپ؟ کون صاحب؟ کن صاحب کا؟ ڈاکٹر زبیر کر کے ان کا چینل ہے. اچھا خیر, تو انہوں نے بولا ہے کہ جیسے عمران صفدر صاحب نے بھی بولا ہے اور حوالے دیے کہ اسکالرس کے, وہ کہ 2812 میں یہ والا جو فریز ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ جو جنت کی طرف بلائیں گے وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی, وہ بولتے ہیں کہ 2812 میں ہی خاص ہے اور دوسری جگہ یہ فریز نہیں ملتا ہے. ٹھیک, تو اس کو لہٰذا اس فریز کو پھر وہ یہ بھی بولتے ہیں اس تحقیق میں آگے جاتے ہوئے کہ جو بخاری کے اور میں سن نہیں پایا, تھوڑا سا دہرائیں گے, میں سن نہیں پایا, تھوڑا سا دہرائیں گے, کیا کریں تھوڑا 1 منٹ چاہیے. کفایت اللہ السلام علیکم, وہ یہ کہتے ہیں ڈاکٹر زبیر صاحب بھی, عمران صفدر صاحب بھی, کہ جو 2812 میں بھی غامدی صاحب بھی یہ بولتے ہیں 2812 میں جو یہ حصہ ہے کہ جنت کی طرف بلائیں گے عمار, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی, یہ جو ہے یہ صرف 2812 میں ہے اور اسی سند سے مستدرک میں ہے 2653 میں. اور جب پرانے نسخے دیکھے جاتے ہیں کچھ بخاری کے, جسے امام حمیدی کا نسخہ ہے, دیگر کئی لوگوں کا انہوں نے نام لیا, امام المزی جس نسخے سے لکھتے ہیں, تو وہاں پہ یہ والا جو فریز ہے وہ نہیں ہے کہ جہنم کی طرف بلانے والی جماعت. تو اس حوالے سے پھر وہ یہ کہتے ہیں, اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے خالی جب تو اینٹوں والا واقعہ ہو رہا تھا یا مسجد کی تعمیر والا واقعہ ہو رہا تھا, تو رسول اللہ نے یہ والی جو بات بتائی ہے صرف قریش مکہ کے لیے بتائی گئی ہے کہ یہ والا جو فریز ہے. تو اس پہ کیا 2812 کو وہ الگ کیسے کرتے ہیں, یہ کلیئر نہیں تھا مجھے. دیکھیے, یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا وہ اصل میں حدیث کو سرے سے وہ حدیث کو اس ٹکڑے کو ریجیکٹ کرنے والی بات ہے, یعنی اس کی تضعیف کی طرف جا رہے ہیں لوگ, بلکہ اس کو سرے سے صحیح بخاری کا حصہ مان ہی نہیں رہے. تو یہ ساری تحقیق میری نظر میں ہے, لیکن میرے لیے وہ تحقیق اطمینان بخش نہیں ہے. اس پر عربی میں کئی کتابیں لکھی گئی ہیں, کئی مقالے لکھے گئے ہیں, یعنی وہ خاص اس دعوے پر, یہ جو دعویٰ ہے نا کہ صحیح بخاری کا پارٹ نہیں ہے وہ الفاظ, تو یقیناً اس کے نسخوں میں اختلاف ہے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ حدیث اپنی جگہ پر ثابت ہے. اور صحیح بخاری کے بعد نسخوں میں ہے بھی وہ. تو بہرحال ہم ساری ڈیٹیل تو آپ کو نہیں دے سکتے, اس پر عربی میں کئی کتابیں ہیں, تو میں نے دونوں طرف کی باتیں پڑھی ہیں, اور یہ بہت ہی ڈیپ ریسرچ ہے, بہت ہی باریک بات ہے. اگر ہم اس پہ زیادہ ڈسکس کریں کسی کے پلے کچھ نہیں پڑے گا وہ. تو ان شارٹ یہ کہ میری نظر میں ہم نے جہاں تک پڑھا ہے, ہمیں لگتا ہے وہ روایت صحیح ہے. صحیح بخاری میں جیسے ہے ویسے وہ ٹھیک ہے, اختلاف ہے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن صحیح بخاری کی اس وقت نسخے میں جو روایت موجود ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اور اس پہ دیکھیے بعد کے علماء نے یعنی کئی سالوں تک وہ نسخہ پڑھایا جاتا رہا, لوگوں نے اس پہ نقد نہیں کیا. یہ تو ابھی جلدی لوگوں نے شروع کیا, اس پر نقد کرنا بہت جلدی لوگوں نے شروع کیا ہے. تو ایک بہت بڑے عرصے تک لوگ اس کو پڑھتے پڑھاتے رہے, اس پہ کوئی نقد نہیں ہوتا رہا, اس لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور صحیح بخاری میں وہ 2 جگہ پر ہے وہ روایت, ایک جگہ پہ نہیں ہے, 2 جگہ پہ ہے نا, معلوم ہے نہیں آپ کو, 2 جگہ وہ صحیح بخاری میں وہ. ہاں, تو اگر آپ کو ایک آدھ جگہ لگتا ہے کسی کو نہیں ہے, تو 2 جگہ پہ امام بخاری ریپیٹ کیا ہے, تو یہ بہت بعید بات ہے کہ 2 جگہ امام بخاری لائے اور 2 جگہ ایک اضافی ٹکڑا لا کے جوڑ دیں, بہت ہی بعید لگتا ہے, بہت بعید لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو خلاصہ یہ کہ ہماری نظر میں تو بھائی وہ روایت بالکل ٹھیک ہے, جیسا صحیح بخاری میں ایز اٹ از بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے میں نے اپنے پورے لیکچر میں کہیں بھی اس پہلو کو نہیں لیا ہے. میرا لیکچر آپ سنیں گے تو کہیں بھی میں وہ جاوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں, دوسرے لوگ کہتے ہیں, یا جن کا نام آپ نے لیا ڈاکٹر زبیر صاحب, جو بھی کہتے ہیں, میں اس طرف نہیں گیا, کیونکہ مجھے اس پہ اتنا نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے صحیح بخاری میں جیسا ہے ویسے ٹھیک ہے وہ. ٹھیک ہے جی ٹھیک. اب اس میں جیسے اسی والے فریز میں ہمیں ایک قرآن کی آیت ملتی ہے, سورہ بقرہ آیت نمبر 221, جہاں لکھا ہوا ہے کہ مشرکین عورتوں سے نکاح وغیرہ مت کرو. وہ پھر آیت ختم ہوتی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ اس کا ریزن دیتا ہے, وہ یہ دیتا ہے کہ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اللہ بالکل تعالیٰ بالکل 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 میرے خیال سے میرے لیکچر میں آپ کو ملے گا, یہ میرے لیکچر میں آپ کو ملے گا, یہ آپ کو آپ نے سنا میرے لیکچر میں نے اس کو کور کیا ہے اس بات کو. تو اب اس میں اگر کوئی اس سے استدلال کرتا ہے کہ کیونکہ یہ مدینہ کے شروعاتی دور میں آیت نازل ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ مشرکین کو ایڈریس کر رہا ہے, اور اس وقت مشرکین نہیں, منافقین بھی تو ہو سکتے ہیں,
मुशरिकीन मुनाफिकीन। देखिए हदीसों में, कितनी हदीसों में ये बात आई है कि जो ये खवारिज के बारे में है, खवारिज के बारे में है कि कितने हदीसों में बात आई है कि वो जहन्नम की तरफ, जहन्नम के कुत्ते हैं वो, जहन्नम की तरफ बुलाने वाले हैं वो, तो उनको भी तो जहन्नम की तरफ बुलाने वाला कहा गया ना खवारिज को। हाँ, तो अब वो जो उस्मान रज़ी को कत्ल करने वाले थे, शहीद करने, बताइए उससे बड़ी खारिजियत क्या हो सकती है। यानी ये जो लोग कहते हैं ना कि बाद में अली रज़ी के दौर में खवारिज का वजूद हुआ, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन उससे पहले उस्मान रज़ी पर जिन लोगों ने हमला किया वो भी खवारिज हैं। शेख रबी बिन हादी अल मदखली की बाकायदा उनका पूरा मकाला है इस बात पर। हाँ, उन्होंने लिखा था इस पर, किसी ने एक मकाला इनके रद्द में लिखा कि आपने कातिलीन उस्मान को आप खवारिज कहते हैं, खवारिज तो बाद में आए, तो ये बात गलत है। वो भी शेख रबी बिन हादी अल मदखली भी खवारिज का है, यानी उस्मान रज़ी को कत्ल करने वाले खवारिज है, खारजियत है वो। खलीफे वक्त के खिलाफ खुरूज करना, उनके घर में जाके मारना, अगर ये खारजियत नहीं तो फिर क्या खारजियत है भाई। और खवारिज के बारे में कहा गया है कि वो जहन्नम की तरफ बुलाने वाले हैं। तो कुरान की जो आयत है ना, जो आप कह रहे हैं कि जो नॉन मुस्लिम से शादी करने वाली जो आयत है, उसमें ये लिखा हुआ है कि ये लोग जो है बुलाते हैं, जहन्नम की तरफ बुलाने वाले हैं। तो ये जो मुनाफिकीन हैं, मुनाफिकीन जाहिर सी बात है ये भी तो जहन्नम की तरफ बुलाने वाले हैं, और ये जो खवारिज ये भी बुलाने वाले हैं, और उस्मान रज़ी को कत्ल करने वाले भी क्या है, मुनाफिकीन है। तो खवारिज में मुनाफिकीन भी शामिल थे, तो हकीकत में वो जहन्नम की तरफ बुलाने वाले हैं, मुनाफिकीन जहन्नम की तरफ बुलाने वाले हैं। तो ये पूरा मैंने अपने लेक्चर में सारी बातें इसको मैंने मैच किया है कि ये कैसे ये चीज उससे मैच करती है। आप उसको सुनेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा। लेकिन इसमें जैसे किफायत साहब आपने एक जो नतीजा निकाला है कि वो वहाँ पे जो अल बागिया गिरोह है, आपने जैसे अभी भी बताया कि वो खारजी गिरोह है क्योंकि वो हज़रत उस्मान के खिलाफ की थी। तो ये इसका कोई डायरेक्ट रिवायत से तो नहीं मिलता, सिवाय एक मुस्तदरक में इजाफा मिलता है, लेकिन ये कयास तो फिर हज़रत अबू मुस्तदरक में खुद सहाबी कहते हैं कि आइए खवारिज के बारे में बात करते हैं। इससे बड़ी और यानी जब हदीस में वो बात आ गई है तो इससे बड़ी शहादत और कहाँ है। रिवायत के अंदर वो तशरीह आ चुकी है, और आप जानते हैं कि रिवायत के अंदर कभी कभी इजाफी जो तशरीह होती है वो कोई बयान कर देता है, वो बहुत अहमियत रखती है, वो बात बहुत अहमियत रखती है। इसके अलावा उम्मत के जो मुतकद्दिमीन हैं, जो पुराने उलमा हैं, मैंने लेक्चर में गिनाया है कि सबसे पहले जो पुराने उलमा हैं वो कभी भी इस हदीस का मतलब नहीं समझते थे कि इससे मुआविया रज़ी मुराद है, माज़अल्लाह, बिल्कुल नहीं। ये तो बाद के लोगों ने शुरू किया है सब मतलब बताना, ये सब बात के लोगों ने शुरू किया है जी।